اچھا، بہت ساری مثالیں، مثال کے طور پہ اللہ گنجے کو ناخن نہیں دے، یا یہ کہ بندر کے ہاتھ میں ناریل وغیرہ وغیرہ۔ تو آج کل ہوا ہوا یہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں یوٹیوب آ گیا ہے اور ناریل کی طرح استعمال کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کرنا کیا ہے اس کا۔ تو یہ کہانی چل گئی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ پہلے لوگ ڈگریاں دیکھتے تھے، ایکسپیرینس دیکھتے تھے، نالج دیکھتے تھے۔ اب لوگ جو ہے نا نمبر آف لائکس دیکھ کے سوال کر لیتے ہیں، اور سوال کے جواب بھی ایسے آتے ہیں نا کہ مطلب اف۔ تو ایک گنجے سے یوٹیوبر ہیں، وہ مطلب لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ اب وہ لوگ پوچھتے ہیں، خود گھڑتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات، کیونکہ جب ایولیوشن کے مسئلے شروع ہوتے ہیں تو ان کے پاس لوگ وہ ایولیوشن کے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ جب سیاست کے مسئلہ زیادہ ہاٹ چل رہا ہوتا ہے نیوز میں، تو ایک دم سے اچانک انہیں کوئی اسی ٹاپک پہ ای میل کر دیتا ہے۔ ابھی نمبر آف لائک بڑھانے کا طریقہ کیا ہے مجھے نہیں پتا۔ اسی طرح ایل جی بی ٹی کا مسئلہ چل رہا تھا، تو اسی وقت ان کے پاس ایک گے صاحب کی ای میل آ گئی۔ اب یہ کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے، وہ مجھے نہیں لگتا، بہرحال۔ اور ان صاحب نے یہ پوچھا ان گنجے صاحب سے کہ میں جو ہے وہ 10 سال کی عمر سے لڑکے اچھے لگنے لگے ہیں مجھے، خود بھی لڑکا ہوں، مجھے لڑکے اچھے لگنے لگے ہیں، اور اب یہ حالت ہو گئی کہ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں، ہر طرف میں دیکھتا ہی رہتا ہوں۔ تو بتائیں میں کیا کروں؟ تو پہلے تو اس سے کہنا چاہیے، بھائی ایک بات بتاؤ، تمہارا کمپیوٹر خراب ہو جائے گا تو تم موچی سے پوچھو گے؟ یا یہ کہ تمہارا فریج خراب ہو جائے گا تو تم سبزی والے سے پوچھو گے کیا کرنا ہے؟ یا تمہاری گاڑی خراب ہو جائے گی تو تم محلے کے درزی سے پوچھو گے کیا کرنا ہے؟ تو جو چیز بنانے والا ہوتا ہے یا اس کو ٹھیک کرنے والا ہوتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں نا۔ تو اگر آپ میں کوئی خرابی ہے، کوئی ذہنی بیماری آپ کو ہو گئی ہے، تو آپ اپنے بنانے والے سے پوچھیں گے، یا یہ کہ آپ جو ہے وہ کسی موچی، درزی، بھنگی، ان لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیں گے؟ مطلب کامن سینس کی بات ہے نا، کہ کمپیوٹر خراب ہوگا تو آپ جائیں گے کمپیوٹر والے کی دکان پہ، یا آپ وہ مینول دیکھیں گے جو کمپیوٹر بنانے والے نے لکھا ہے کہ بھائی اس کو صحیح کیسے کروں۔ لیکن آپ خود خراب ہو گئے، اتنی بڑی مشین، جس مشین کو سمجھنے میں بھی انسان کو، سائنس کو ٹائم لگے گا، اور آپ ایک ایسے آدمی سے پوچھ رہے ہیں جس کو اپنا ہی کچھ نہیں پتا نا، مطلب مجھے کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کس طرح بولنا ہے، اور وہ اس میں کوئی لاجک ہے یا نہیں ہے، میں کوئی اسٹوپڈ بات تو نہیں کر رہا، نماز جیسی چیز کو اسٹوپڈ تو نہیں کہہ رہا میں، اس سے پوچھ رہے ہیں آپ۔ مطلب یار تھوڑا سا سوچو کہ جو چیز خراب ہوتی ہے اس کے مینوفیکچرر کی گائیڈنس لی جاتی ہے نا، یا ایک بندہ جو خود ہی خراب ہوا ہے اس سے پوچھ رہے ہیں آپ۔ تو بھائی اگر آپ میں کوئی ذہنی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایسا لگنے لگا ہے، تو آپ اپنے بنانے والے سے پوچھیں۔ اچھا کوئی آرگومنٹ یہ دے سکتا ہے یار بنانے والے نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، تو بھائی ایک دفعہ قرآن حدیث پڑھ تو لو، تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ لکھا ہوا ہو۔ اگر پڑھ کے آپ کی حجت تمام ہو جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں میں نے پڑھا بھی، سمجھا بھی، لوگوں سے پوچھا بھی جو اس کو جانتے ہیں، مثال کے طور پہ کمپیوٹر خراب ہوتا ہے تو کمپیوٹر چلو بنانے والے نہیں تو اس کو ٹھیک کرنے والے سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو گائیڈنس اپنے بنانے والے سے نہیں مل رہی، یا اس گائیڈنس کو سمجھ نہیں پا رہے آپ، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں جنہوں نے اس گائیڈنس کو پڑھا ہوا ہے، مثال یعنی کہ قرآن اور سنت کو، تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں سے پوچھیں گے تو بھائی یہ تو پھر وہی ہوگا کہ آپ کا لیپ ٹاپ خراب ہوا ہوگا، آپ موچی کو دے کے آ گئے ہوں گے، اور وہ اس میں جو ہے نا وہ چمڑے کے 3 ٹکڑے لگا دے گا۔ تو یہی کر رہی ہیں آپ کے ساتھ، یہ چمڑے کے کوئی 2 3 ٹکڑے لگا رہے ہیں۔ مطلب یہ ان لوگوں سے نہیں پوچھی جاتی بھائی ایسی چیزیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب وہ جو گنجے صاحب ہیں انہوں نے عجیب سا جواب دیا، یار اگر تمہیں 10 سال سے کوئی ایشو ہوا ہے تو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ باقی جو 9 سال تھے اس میں تمہیں ماحول کس قسم کا ملا، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، معاشرے سے، آپ کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ تو نہیں ہوا؟ یہاں سے انویسٹیگیشن شروع ہوگی نا۔ مسئلہ خراب ہونے کے بعد کی انویسٹیگیشن کا تو سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا دوسری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کو کینسر ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر سے کہتے ہیں یار کینسر کا علاج کر دو، ٹھیک ہے؟ آپ کو جو ہے بخار ہوتا ہے تو آپ پیناڈول کھا لیتے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یار کینسر کو نارملائز کر دیتے ہیں، بلکہ ایسا ایک قانون بناتے ہیں کہ جس میں کینسر ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ تو بھائی یہ بھی ایک ذہنی بیماری ہے نا، آپ کو اگر کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج ہوگا، یا لوگ کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کینسر کو 4تھ اسٹیج تک لے جاؤ، 5تھ اسٹیج مطلب ہوتی ہوگی کوئی تو اس تک بھی لے جاؤ۔
تو اگر کسی شخص کے اندر کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ اتنا اعتقاد قرآن اور سنت پہ نہ رکھتے ہوں، جبکہ اللہ میاں تو یہ کہتا ہے کہ یہ اب سے لے کے آخرت تک ہر انسان کے لیے اس میں ہدایت ہے، تو مل جائے گی آپ کو بھی انشاءاللہ۔ آپ پڑھیں، خود سے پڑھیں، اس کو سمجھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں نا۔ ایک بندہ جس کو سائیکیٹرسٹ شاید خود ہی نارمل تصور نہ کرتے ہوں، اس سے پوچھ رہے ہیں آپ، مثال کے طور پہ ایک نیم پاگل شخص سے آپ کہیں گے کہ یار میں پاگل فیل کر رہا ہوں، تو کہے گا صحیح تو ہے۔ تو اسی طرح وہ کہہ رہا ہے صحیح ہے۔ تو اگر آپ اس قسم کی چیزوں کو ایسے لوگوں سے پوچھیں گے تو یہی ہوگا بھائی۔ تو اس بیماری کو ایسے لوگوں سے مت پوچھیں جو اس بیماری کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، بلکہ جس نے آپ کو بنایا ہے، اس مینوفیکچرر نے آپ کے لیے ایک پورا گائیڈ لائن مینول بنایا ہے۔ اگر اس گائیڈ لائن مینول کو آپ اور آپ کے مطلب گھر والے اور معاشرہ ہمارا اور حکومت اور ایجوکیشن سسٹم ویسے ہی فالو کر رہا ہوتا تو اس قسم کے کوئی مریض نکل کے ہی نہیں آتا۔ لیکن اب کیونکہ اس قسم کے مریض پیدا ہو گئے ہیں، تو بھی آپ کو گائیڈنس وہیں سے ملے گی جس نے آپ کو بنایا ہے۔ مطلب یہ بات بالکل سمجھ سے باہر نہیں ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا ایک بہت اچھی مشین بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک گائیڈ مینول آتا ہے نا، اور آپ کو 100% یقین ہوتا ہے کہ اگر میں اس مشین کو اس گائیڈ لائن، اس مینول کے مطابق چلاتا رہوں گا تو یہ نہیں ہوگی خراب۔ تو آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اتنی زبردست مشین بنانے کے بعد اللہ میاں نے اس کے ساتھ کوئی گائیڈ لائن اتاری نہیں ہوگی؟ بھائی اس میں جسمانی بھی، اس میں روحانی بھی، اس میں ذہنی بھی، اس میں معاشرتی بھی، ہر طرح کی گائیڈ لائن موجود ہے۔ آپ اس پر جائیں، اس کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کیا چیزیں گناہ ہیں، کیا چیزیں گناہ نہیں، کیا چیزیں اس گناہ کو مزید بڑھاتی ہیں، کیا چیزیں اس گناہ کو کم کرتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اگر ایسے لوگوں سے پوچھیں گے جو خود مطلب سمجھ نہیں آتا، مجھے سہمی دہریے لگتے ہیں نا، تو پھر تو آپ اسی طرف ہی چلے جائیں گے۔ تو بالکل اس طرح کہ اگر آپ کسی دہی والے سے پوچھیں گے کہ ملک کیسے ٹھیک ہوگا، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ دودھ کو اس طرح کریں گے دہی بن جائے گی، مطلب آپ کو جواب نہیں ملے گا صحیح۔ تو اسی طرح کی انہوں نے کوئی بات کی ہے۔ اگر آپ صحیح لوگوں سے سوال نہیں پوچھ رہے تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ اگر آپ کو صحیح سوال نہیں پوچھ رہا، صحیح سوال کا صحیح جواب نہیں مل رہا، تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کی غلطی ہے، بلکہ شاید آپ ٹھیک لوگوں سے پوچھ نہیں رہے ہیں۔ اللہ میاں نے بتا دیا کہ ہم کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو اگر ایک شریعت بنی ہے اور اس شریعت پہ چلنا ہے، اور اس شریعت پہ چلنا جو ہے وہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈلے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو بھی ایشو ہے اس کا کیور موجود ہے، یا پھر یہ کہ یہ برداشت یعنی اس کا کیور ہو جائے گا۔ تو آپ اس کے اوپر جائیں، صحیح راستے پہ چلنا شروع کریں، خود ہی مدد ہو جائے گی انشاءاللہ۔